اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ الاحقاف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو قوم عاد ہے اس کو قوم احقاف بھی کہتے ہیں، تو گویا الاحقاف کے مراد ہو گیا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد۔ اس سورت کی جو آیت نمبر 29 اور 30 ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا نزول ایک خاص واقعے کے بعد ہوا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ جنات کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہے اور وہ قرآن مجید سنتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں نخلا کے مقام پر قرآن مجید پڑھ رہے تھے طائف سے واپس آ کر۔ تو گویا یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مکی صورتیں۔ تو یہ مکی صورت ہے، تو لہٰذا اس میں بھی مکی صورتوں کی طرح دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کو پر فوکس ہوگا، ان عقائد پر، اور ان کو دلائل کے ساتھ اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی زمانے میں کچھ اور واقعات پیش آ رہے تھے، ان واقعات کی طرف بھی اس سورت نے ہماری توجہ کروائی ہے۔ ان میں مثلا یہ بھی تھا کہ کچھ گھر ایسے تھے، والدین کہیں مسلمان ہوئے، کہیں والدین مشرک رہ گئے، کہیں بچے مسلمان ہوئے، کہیں بچے مشرک رہ گئے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اولاد جس کو ان کے والدین مسلمان ہو گئے اور والدین نے کہا کہ بیٹا اسلام لے آؤ، توحید پہ آؤ، تو وہ اولاد جو ہے وہ انتہائی نافرما بردار اور اس نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی۔ جبکہ دوسری طرف اگر والدین مشرک ہیں اور اولاد مسلمان ہو گئی ہے تو اولاد کا فریضہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اپنے توحید پر تو قائم رہو، لیکن والدین کی باقی معاملات میں نافرمانی نہیں کرنی، باقی معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے بھی دو صورتیں سامنے آئیں گی ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ ماضی میں جن قوموں نے کفر اور نافرمانی کی روش اختیار کی ان کے برے انجام کا حوالہ بھی اس صورت میں ہمیں ملتا ہے، اور اس میں میں نے جیسے بتایا احقاف کے حوالے سے کہ قوم عاد کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ جس جگہ یہ قوم آباد تھی نا، قوم عاد، وہاں بہت زیادہ ریت کے ٹیلے تھے، تو عربی زبان میں ریت کے ٹیلوں کو احقاف کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حامیم، یہ حوامیم کا سلسلہ شروع جا رہا ہے، حامیم والی صورتیں۔ آگے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل کے معنی اتارنا، اس کتاب اتارنا ہے، الکتاب اس کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اس کتاب کا جو اتارنے کا معاملہ ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ العزیز جو غلبے والی ذات ہے، الحکیم حکمت والی ذات ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، الا مگر، یعنی ہم نے ہی پیدا کیا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ،
کسی مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے. یہ آسمان و زمین کا جو نظام ہے یہ بے مقصد نہیں ہے. یہ کہنے کا ایک مطلب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جب بتایا گیا کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، مقصد کی خاطر ہے، تو اب انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو ایکسپلور کرے. اور جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ نبی نے خود بتا دیا. درمیان والے معاملات تم خود اپنی سائنس کی ذریعے، اس کا نام سائنس رکھو، کچھ بھی رکھو، ایکسپلور کرو. حکم تو مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ کائنات کو ایکسپلور کرو، اور جو الٹیمیٹ مقصد ہے وہ نبی نے خود بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے کہ تم لوگ با مقصد پیدا ہوئے ہو. تم سے آج کی زندگی میں جو کچھ کرو گے اس کا جو آخری نتیجہ ہوگا، تمہارے تمام اعمال جو ہیں وہ قیامت والے دن تولے جائیں گے کہ کون سا بندہ با مقصد چلا، کون سا بندہ غفلت کی زندگی گزار کے اللہ کے پاس پہنچ گیا. لہذا اللہ کی توحید، اللہ کی پہچان اور آخرت کی تیاری یہ تو الٹیمیٹ نتیجہ ہے. لیکن اس کے اندر دنیا کو گزارنا اس انداز میں کہ انسان با مقصد زندگی گزارے، یہ آیات ہمیں بار بار پیغام دے رہی ہیں. محض اپنا پیٹ پالنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے. تو فرمایا ہم نے سب کچھ با مقصد پیدا کیا ہے، کسی برحق مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ان سب کی اجل ہے، ایک مدت ہے مسمى طے شدہ. یہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہے گی، یاد رکھنا. اس سب نے ایک خاص مدت پہ جا کے ختم ہو جانا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کی صورت یہ ہے کہ عَمَّا أُنذِرُوا، جس چیز کے بارے میں انذروا انہیں ڈرایا جا رہا ہے، یعنی آخرت کی جو فکر پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کو اس طرح گزارو کہ آخرت اچھی ہو جائے. تم جس طرح گزارے ہو غفلت میں، من مانیوں میں، حسد میں، غیبتوں میں، برائیوں میں، شرک میں، اس کا انجام بہت برا ہوگا، بھیانک ہوگا. یہ جو انہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ اس بارے میں معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں، منہ موڑ کے بیٹھے ہیں، منہ موڑ چکے ہیں، نہیں توجہ کر رہے، اگنور کر رہے ہیں وہ ان حقائق کو. قرآن کھول کھول کر بتا رہا ہے، صاحب قرآن وضاحت فرما رہے ہیں، مگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے بالکل منہ موڑ لیا ہے. یہ سننا ہی نہیں چاہتے اللہ کی بات اور ان حقائق کو. کل، تو کہہ دیجئے اے نبی، فرما دیجئے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ کانوں میں تیل جو ڈالا ہوا انہوں نے، یہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے دنیا کا نیا نقشہ بنا لیا ہے. انہوں نے اس کائنات کے بارے میں اپنا تخیل، کچھ ایک نئی شکل روپ بنا لیا ہے اس کائنات کا نظام. مثلا اس کائنات کا اصل بنانے اور چلانے والا اللہ ہے. وہ یہ تو مانتے ہیں کہ بنانے والا اللہ ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اصل چلانے والا اللہ ہے، مگر انہوں نے شارٹ کٹس نکال لیے. کچھ لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا، کچھ کو اپنا ایسا بڑا بنا لیا اور ان سے اپنے تعلقات اچھے کر لیے، اور پھر یہ ثابت کیا کہ یہی ہیں جو ہمیں بچے بھی دیں گے، ان سے ہم کچھ مانگ لیں گے تو ہمیں دے دیں گے. ایسے اگر قیامت پہلے تو آئے گی نہیں، اگر آئے گی بھی صحیح تو یہ بخشوا لیں گے. تو ایک نیا انہوں نے اپنا نظام بنا لیا ہے. حقیقی جو اللہ کا توحید اور آخرت کا نظام ہے اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، شگاف ڈال رہے ہیں. اس سے انسان کو بڑا وہ مل جاتا. مثلا یہ بت ہے، اب بت نے آپ کو یہ تو نہیں کہنا کہ نماز پڑھو، بت نے یہ تو نہیں کہنا کہ روزہ رکھو، بت نے یہ تو نہیں کہنا کہ حج ادا کرو یا یہ خرچہ کرو. پھر یہ ہے کہ بت کو پر نذرانے پیش کرو، پھر من میں جو کچھ آئے وہ کرتے رہو تو آپ کہو کہ میں کامیاب ہوں. اسی طرح کوئی قبر پہ کر دو، اسی طرح کوئی خاص ایسا بزرگ بنا لو جو خود بھی کوئی دین کا پورا علم رکھنے والا نہ ہو، یہ اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو. کئی بھی شکل ہو سکتی ہے. یعنی چور رستے نکالنا یہ امتیں کرتی ہیں اور اپنی آخرت کی فکر سے بے نیاز ہو جاتی ہیں. ورنہ
جو اللہ والے ہوتے ہیں صحیح معنی میں اور جن کے آگے مریدین اور مسترشدین ہوتے ہیں، وہ تو ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں، اور اللہ والے بھی وہی ہیں جن کے پاس جب بیٹھو تو اللہ یاد آئے اور آخرت کی فکر انسان کو زیادہ ہو جائے، انسان اپنا احتساب کرنے لگ جائے، کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہے، کہیں میں اپنے اللہ سے دور تو نہیں ہو رہا۔ یہ فکر جہاں پیدا ہو وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والا آپ کو اللہ سے بے فکر نہیں کرے گا، آخرت سے بے فکر نہیں کرے گا۔ چل جو چاہ کر لے، میں تجھے بخشوا دوں گا، وہ بھی اپنے کا اس کا نہیں پتہ بیچارے کو کہ میرا کیا ہونا ہے۔ کہنے کو تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ فرمایا کل، کہہ دیجئے اے نبی، فرما دیجئے، رأی تم، کیا تم لوگوں نے دیکھا، ما تدعونا، جن کو تم پکارتے ہو، یعنی جن سے مانگتے ہو، جن کی مان کر چلتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارو، آرے تو دکھلا، ارو تم سب دکھلاؤ، نی مجھے، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خالقو، ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے، انہوں نے کیا تخلیق کی ہے۔ یہ حضرت پیر صاحب، حضرت قبر والے، حضرت بت، کیا انہوں نے آسمان زمین انہوں نے پیدا کی ہے؟ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ دوسروں کو بچے دے رہے ہیں، اپنے گھر میں بچوں کا پرابلم آ رہا ہے۔ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے آسمان و زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ من الارض، زمین سے، پوری زمین کائنات دیکھ لو، اس میں کیا پیدا کیا ہے؟ فصلیں پیدا کی ہیں، وہ تو کسان بھی کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر کرتا ہے۔ تخلیق کیا کیا انہوں نے؟ وہ تو اللہ کی نظام کے تحت زمین میں کچھ بو کر، پانی دے کر کچھ نکالا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ام لہم شرکن، اچھا کہیں نہیں جی نہیں، زمین میں تو ہم نے کچھ پیدا نہیں کیا، آسمانوں پہ ہماری بڑی چلتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ام، تو کیا لہم، ان لوگوں کا، شرکن، کوئی شیئر ہے، کوئی ان کا حصہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، اللہ کے ساتھ کوئی شیئر ہولڈر ہے یہ؟ ایتونی بکتاب، فرمایا ایتو، آؤ، نی میرے پاس، بے کتاب، کتاب لے کر، من قبل ھذا، اس ھذا، یہ جو قرآن ہے، من قبل، اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے کر آؤ جس میں ایسی بات لکھی ہو کہ ان حضرت صاحب کا کوئی شعر ہے، اس بت کا، اس فرشتے کا، یا اس فلاں کا کوئی شعر ہے اللہ کے ہاں۔ او اثارتن، اچھا کتاب میں نہیں لکھا، چلو کوئی روایت لے کر آ جاؤ، من علم، علمی روایت ہو جس کی بنیاد علم پر ہو، ایسی کوئی روایت لے کر آؤ، ثابت کرو کہ ان کا کوئی حصہ ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل، دیکھو سب باتیں واضح ہیں، جب یہ چیزیں واضح ہو گئیں تو اب یہ بتاؤ کہ وا اور من، کون، اضل، زیادہ گمراہ ہے؟ تم نبی کو کہتے ہو کہ یہ غلط جا رہے ہیں، یہ روٹین اور میپ اور معاشرے سے ہٹ کے چل رہے ہیں، تو ہٹ کے چلنا ضلال ہے، گمراہ ہو گیا نا، راستے سے ہٹ گیا۔ تو فرمایا ومن اضل، کون زیادہ گمراہ ہے؟ من، اس شخص سے، من یدعو، من جو شخص، یدعو بلاتا ہے، پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ ایک شخص ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو بلاتا ہے، من لا یستجیب لہ، کسی ایسے کو بلاتا ہے، من جو لا یستجیب، دعا ہی نہیں سنتا، دعا پوری نہیں کرتا، لہو اس آدمی کی، الی یوم القیامہ، قیامت تک نہیں کرے گا، قیامت تک جواب نہیں دے گا اسے۔ وہم عن دعائہم، اور جب کہ تم کہتے ہو وہ دعا سن کے ہماری قبول نہیں کر رہے، صرف معاملہ یہاں نہیں ہے، وہم، اور وہ جن کو تم پکار رہے ہو نا، بتوں کو اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، وہ سب عن دعائہم، ان پکارنے والوں کی پکار سے غافلون، غافل ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا یوں کر دیں گے اور اس سے یہ خوش ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ، یہ تمہارے تخیلات ہیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، خود ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تم کیا کر رہے ہو۔
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، فرمایا اور جب حشر کیے جائیں گے، محشر میں جمع کیے جائیں گے الناس لوگ، کانو تو وہ ہوں گے لہم ان کے اعداء دشمن ہوں گے۔ اگر واقعی کوئی اللہ والا تھا وہ تو کہے گا تم شرک کرتے رہے، میں تو تمہیں توحید کی دعوت دے کے گیا تھا۔ فرشتے جن کو یہ مشرکین مکہ پکارتے تھے وہ تو ان کو پسند نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں۔ ارے ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کے کارندے ہیں اور ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تم ہمارا نام جپتے رہے ہو، تم تو شرک کرتے رہے۔ تو فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا، کانوا لَهُمْ اعداء، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور اب جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، بینات، بڑی کھلی کھلی واضح آیتیں ہیں، قال الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا للحق، کی حق بات پر یہ کہا، لما جاءہم، جب بھی حق بات ان کے پاس آئی تو وہ حق بات کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ بڑی واضح اور کھلی آیات جب سنائی جاتی ہیں تو ان کو کھلا جادو قرار دیتے ہیں، اور جب ٹیڑے ٹیڑے اپنے خود عقیدے بنائے گئے ہیں ان کو سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح صادق و امین شخصیت، جو کہا سچ کہا، جو کیا سچ کیا، زندگی امانت سے عبارت ہے، جو امانت ملی پوری کی پوری ادا کی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا تم تک پہنچا رہے ہیں، امانت پوری کر رہے ہیں، اور جو فرما رہے ہیں پورا کا پورا سچ ہے، وہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم یقولون، یا وہ کہتے ہیں افتراہ، اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد عربی پر یہ الزام لگانا چاہتے ہو کہ انہوں نے کچھ گھڑ لیا، یہ باتیں وہ اپنی طرف سے گھڑ کر کہہ رہے ہیں۔ کل، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اگر افترائیتو، میں نے گھڑ لیا ہے، اس قرآن کو، اگر ایسا ہے کہ میں نے خود اس کو گھڑا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا، میں خود اپنی طرف سے گھڑ کے کہتا ہوں یہ اللہ نے کہا ہے، فلا تملکون، تو تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا، لی میرے حق میں، من اللہ، اللہ کے حوالے سے، شیئن کچھ بھی، یعنی پھر یہ اتنا بڑا کوئی ایسی چیز جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، کوئی کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، پھر اس کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو حضور فرما دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ لیا ہے تو پھر تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم اللہ سے مجھے بچا سکو کچھ بھی۔ ہوا عالم، اور وہ اللہ جانتا ہے، بما تفیدون فیہ، جو باتیں تم تفیدون، جن باتوں میں تم بہہ جاتے ہو، جن باتوں کو تم بناتے رہتے ہو، جو باتیں تم بناتے رہتے ہو وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدن، اور کافی ہے وہ اللہ گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی تمہارے میرے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ جانتا ہے، تم کہتے ہو نہیں ہے، تو اللہ تو جانتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اب میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی ذات بہت بخشنے والی، رحم فرمانے والی ہے، یعنی ابھی بھی اگر اب تم توبہ کر لو تو اس کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ تمہیں معاف کر دے گا، بشرطے کہ ٹھیک ہو جاؤ۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی فرما دیجئے کہ تمہیں حیرانی کس بات کی ہو رہی ہے، ما کنتو، میں تو نہیں ہوں، بدعن کوئی انوکھا، من الرسل، رسولوں میں سے کوئی نیا کام ہو گیا ہو پھر تو بات کرو، ارے رسول تو پہلے سے آ رہے ہیں۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعلو، کیا کیا جائے گا، بی میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ارے میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ ان اتبعو، نہیں، اتبعو، میں پیروی کرتا، الا، مگر، ما یوحا الیہ، جو میری طرف وحی ہوتی ہے، میرا کام بھی یہی ہے کہ میں صرف فالو کروں اس وحی کو جو میرے پاس آ رہی ہے، میں بھی فالوور ہوں مگر اس وحی کا، اللہ کا براہ راست،
اللہ کی وحی کا براہ راست. تو تم نے بھی فالو کرنا ہے اس وحی کو, اور پھر میں اس وحی کی روشنی میں جو کچھ کرتا ہوں اس کو تم نے فالو کرنا ہے. بس یہ ہے, بڑا آسان سا سسٹم ہے. وما آنا, اور میں نہیں ہوں الا مگر نذیر, ڈر سنا رہا ہوں, مبین واضح طور پر. میں تو تمہیں واضح انداز سے خبردار کرنے والا ہوں. ارے یہی کہہ رہا ہوں تمہیں, مان لو. کل کہہ دیجئے, آرأیتم, کیا تم لوگوں نے دیکھا, ان کان من عند اللہ. اچھا پہلی تو تم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, میں گھڑ رہا ہوں خدا نخواستہ. اب ایک دوسری شکل دیکھو, ان کانا, اگر ہوا یہ قرآن, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. چلو ذرا ایک فرض تو کر لو, اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا, میں تو کہتا ہوں اللہ کی طرف سے اور ہے ہی اللہ کی طرف سے, لیکن تم نہیں مانتے. چلو کبھی ذرا یہ کنسیڈر تو کرو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا, وَكَفَرْتُمْ بِهِ, اور تم نے اس سے کفر کیا, حشر کیا ہوگا تمہارا؟ اللہ کا کلام ہوا اور تم نے اس سے انکار کر دیا. اب یہ بتاؤ تمہارا حشر کیا ہوگا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل, جبکہ وشاہدہ, اور گواہی بھی آ چکی ہے, گواہی دے چکا ہے, شاہدن, ایک گواہ, من بنی اسرائیل, بنو اسرائیل کا ایک پورا گروہ گواہی بھی دے چکا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. علی مثلہ, علی مثلہ, اس جیسی بات پہ, اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی ہے. فآمنا, اور اس پر وہ ایمان بھی لے آیا ہے. وَاسْتَكْبَرْتُمْ, اور تم نے تکبر اختیار کر لیا کہ ہم کیوں مانیں کہ ہمارے قبیلے کے ساتھ ایک اور قبیلے کا شخصیت محمد جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, ان پر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے, اس پر تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے نا. تو تمہیں تکبر ہو گیا. ہم کیوں مانیں کہ ان یتیم شخصیت پر قرآن آیا, ہم اتنے امیر تھے, ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے, ہم اتنے لینڈ لارڈ تھے, یہ تو اتنے لینڈ لارڈ بھی نہیں تھے, ان کے پاس اللہ, یہ ہم سے بڑے ہو گئے, ہم کیسے مانیں. فاستکبرتم, تو تم نے تکبر کیا, واستکبرتم, اور تم نے تکبر کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, تو یاد رکھو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت, یعنی تم نے ظلم کیا ہے, ایک حقیقت کو نہیں مانا اور تکبر کیا ہے. یہ اتنے بڑے ظلم ہیں کہ اس ظلم کرنے والے کی, اس روش پر چلنے والے کو اللہ ہدایت دیتا بھی نہیں ہے. یعنی تم ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو رہے ہو, بد نصیبی اختیار کر رہے ہو. وقال الذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہہ دیا, للذین آمنوا, کن کو کہا؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اچھا اب دیکھیں تکبر کے ایک انداز یہ بھی دیکھیں, لو کان خیرن, اگر یہ جو قرآن کا پیغام اور یہ ہدایت, یہ سب کچھ, لو کان خیرن, اگر یہ سب کچھ اچھی چیز ہوتی, ما سبقو, تو وہ لوگ آگے نہ نکلتے, نہ ہم سے, الیہ, اس کی طرف, تو پہلے ان کو یہ ہدایت نہ ملتی, تو پہلے بلال کو نہ ملتی, تو پہلے عمار کو نہ ملتی, یہ پہلے یاسر کو نہ ملتی, یہ پھر ابو جہل کہتا ہے ہمیں ملتی. اگر اچھی چیز ہوتی تو مارکیٹ میں جو اچھی چیز آتی ہے پہلے تو ہم امیر لوگ خریدار ہوتے ہیں نا, غریبوں کا حصہ تو بہت بعد میں آتا ہے. جو اچھا برانڈ ہوگا وہ سب سے پہلے, زیادہ بڑے جو طبقہ ہے وہ تو بلکہ انگلینڈ سے آتے ہوئے رستے میں ہی لے لیں گے, چائنا سے چلتے ہوئے ہی ان کا مال ہو جائے گا. تو پہلے ہمارا ہوتا, تم غریبوں کا کیوں ہوتا؟ اگر یہ ہدایت اور قرآن اور یہ سب کچھ اسلام بہتر چیز ہوتی تو پہلے ہم لیتے, تم نہ لیتے. دیکھو کس طرح ان کا دماغ چل رہا ہے. ما سبقونا الیہ, تو یہ غریب لوگ یا یہ دوسرے لوگ جو ایمان والے ہیں یہ ہم سے پہلے نہ یہ لے لیتے, تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے سکتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, اور جب ان کافروں کو اس سے ہدایت نہیں ملی, خود ہدایت حاصل نہیں کر سکے, فَسَيَقُولُونَ, تو اب پتہ یہ کیا کہیں گے, فَسَيَقُولُونَ, تو اب یہ کہیں گے, هَذَا إِفْكٌ قدیم, یہ پرانا جھوٹ آ رہا ہے. افکن جھوٹ ہے, قدیم پرانا, یہ بڑا پرانا جھوٹ ہے, ایویں ڈرامے چلتے رہتے ہیں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ,
اب اللہ تعالیٰ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں، فرمایا ہے ومن قبل ہی، اور اس قرآن سے پہلے کتاب و موسیٰ کے پاس بھی کتاب آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اماماً، وہ کتاب بھی امام کی حیثیت رکھتی تھی، یعنی رہنما کی حیثیت رکھتی تھی، و رحمہ، اور رحمت کی حیثیت رکھتی تھی، سراپا رحمت کتاب تھی، رہنمائی ہی رہنمائی تھی۔ اسی طرح قرآن بھی ہے، وہذا کتابٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، لساناً عربیاً، عربی زبان میں ہے، یعنی عربو تم تو پہلے سنو نا اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مصدق اتارا ہے، لساناً عربیاً، عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کی حیثیت یہ ہے کہ عربی میں نازل ہوئی ہے، لینذرا، تاکہ باخبر کرے، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، انہیں تنبیہ کرے، انہیں جگائے، وبشرا، اور یہ خوشخبری ہے کتاب، للمحسنین، ان لوگوں کے لیے جو کیا ہیں، محسن، یعنی اچھے کام کرنے والے ہیں، جو کاموں کو ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں، پڑھاتے ٹھیک طریقے سے ہیں، پڑھتے ٹھیک طریقے سے ہیں، نماز ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں، جس طرح پڑھنا چاہیے، پرفیکشن کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو یہ پرفیکشن والے کون ہیں؟ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ثابت قدم رہے، پھر ہلے نہیں۔ یہ نہیں یار، کہیں امریکہ کی مانی پڑتی ہے اللہ کی بجائے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ کر کھڑے ہو جائے، اگر امریکہ کی مخالفت کرنی پڑ گئی اللہ کے واسطے تو کر دی، روس کی کرنی پڑی کر دی، اللہ کے بندے بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فلا خوف علیہم، تو یاد رکھو ان کے بارے میں، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ تو آئندہ کا کوئی اندیشہ رہے گا، اور نہ ہی ماضی کا اگر کچھ درد آئے بھی صحیح تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ نے دیے، اللہ کے لیے ہم نے برداشت کیے، اور ختم ہو گیا وقت، اور جنت آ گئی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی جنت کی زندگی ملے گی۔ لہذا فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں وہ جنت والے، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاءً، اور یہ جنت بدلے میں ملے گی انہیں، بما کانوا یعملون، اس سب کے جس کا جو وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا نا کہ اس معاشرے میں مختلف چیزیں سامنے آ رہی تھی، مکہ کے معاشرے میں، کہیں والدین مسلمان، کہیں اولاد مسلمان، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بارے میں، احساناً، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی، یہ ان جنرل اللہ فرماتے ہیں ہم نے تاکید کی ہے ہر انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ حملت، ذرا دیکھو تو صحیح، ساتھ اللہ وجہ بھی بتا رہے ہیں، خاص طور پہ ماں، حملت ہو، جس نے اس بچے کو اٹھایا، امہ، اس کی ماں نے، ارے ماں نے حمل کے حالت میں جو رکھا، کرہن، بڑی تکلیف کی حالت، مشقت سے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اس بچے کو، جو آج بڑا ہو کر ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے، ماں کو کہتا ہے ماں تجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے، ماں کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا کرہن، اور تمہیں کیا پتہ یہ پیٹ میں رکھنا کتنی مشقت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ذرا یوں سمجھ لو، دانت میں آپ بوٹی پیس کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، تھوڑا سا جو دانت میں پھنس جاتا ہے، آپ کے دانتوں میں کچھ آتا ہی ہے نا، گوشت ہی ہے نا، وہی جو تم نے خود کھایا ہے، لیکن پھنسا ہوتا ہے، یوں کر کے نکالتے رہتے ہو، کوشش کرتے رہو، تو تکلیف میں رہتے ہو، ایک الجھن سی رہتی ہے، ایک چھوٹے سے ذرے سے۔ وہ ماں جو تجھ جیسے پھر چلتے چلتے 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ کو پیٹ میں رکھتی ہے، وہ کس قدر تکلیف میں ہوتی ہے۔ فرمایا وہ اپنے کتنی مشقت سے اپنے پیٹ میں اس نے اٹھائے رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس نے مشقت سے ہی اس کو جنا، پھر جب وہ باہر نکلا اس کو جو جنا تو اس وقت ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا وَحَمْلُهُ، اور اس ماں کا اٹھا کے رکھنا، وَفِصَالُهُ، اور پھر اس بچے کا اس سے جدا ہو جانا،
یہ پورا عرصہ ماں سے جو انتہا کی وابستگی ہے جو کسی اور سے کسی کو نہیں ہو سکتی، وہ 30 شہرن، وہ 30 مہینہ 2.5 سال تک جا سکتا ہے یہ معاملہ، یعنی حمل سے لے کر دودھ پلانے تک. حتیٰ یہ تقریباً ایک تمہیں بتایا جا رہا ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغ اشدہ، بس دودھ تک تو بچہ مکمل ماں کا ہی محتاج ہوتا ہے، کوئی اور چیز اسے نہیں ہوتی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغ، جب یہ بچہ پہنچ جاتا ہے اشدہ، اپنی بہترین میچیور عمر کو، وبالغ 40 سنہ، اور یعنی اپنی اشدہ، اپنی پوری توانائی کو پہنچ جاتا ہے، وبالغ 40 سنہ، اور پھر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ 40 سال تک پہنچ جاتا ہے. قالا، تو وہ کہتا ہے رب میرے پروردگار، اوزعنی، مجھے توفیق دے. یہ اچھا بچہ ہے، یہ اچھے بچے کی نمونہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں. وہ جب 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تب بھی ماں باپ کو یاد رکھتا ہے. یہ نہیں 40 سال کا بڑا ہو گیا اب میں خود باپ ہوں، نہیں، اپنے والدین پر کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھتا ہے. کہتا ہے رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکرا، کہ میں شکر کرتا رہوں، نعمتک، آپ کی نعمتوں کا، التی انعمت علیہ، آپ کی وہ نعمتیں جن کا انعام مجھ پر چل رہا ہے، ہوتا رہا، وعلی والدیہ، اور ان نعمتوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں جو میرے والدین پر ہوں. وان عامل صالحا، اور اے اللہ مجھے اس چیز کی بھی توفیق دے، ان اعمل صالحا، کہ میں نیک کام کرتا رہوں، ترضا، تو راضی ہو اس سے، میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ اصلح لی، میرے لیے درست کر دے، فی ذریتی، میری اولاد کو بھی. یعنی یہ وہ بندہ ہے جسے اولاد کا بھی فکر ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے والدین پر اللہ کی نعمتوں کو وہ اپنے اوپر نعمتیں سمجھ رہا ہے، یعنی ایک ذمہ دار شخص ہے. تو اے اللہ میرے لیے میری اولاد میں بھی کو بھی صلاحیت دے دیجئے، میری اولاد کو بھی باصلاحیت کیجئے. انی تبت الیک، اے اللہ میں تو آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، و انی من المسلمین، اور مجھے تو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے. انی، میں ہوں، من المسلمین، مسلمانوں میں، یعنی اپنے تئیں تو میں اپنے آپ کو آپ کا فرما بردار بنائے ہوئے ہوں، آپ بھی مجھے ان میں سے رکھیے. اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، الذین نتقبل عنہم، جن سے ہم قبول کر لیتے ہیں، احسانہ، وہ ساری اچھی چیزیں، ما عملو، جو انہوں نے کیے، ان کے بہترین اعمال ہم ان سے قبول کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے، بادشاہ کے دربار میں جائیں اور آپ کا تحفہ قبول ہو جائے، کسی بڑے کے پاس جائیں وہ آپ کی چیز قبول کر لے، یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے. وَنَتَجَاوَزُوا، ارے یہ جتنے نیک بھی ہوں کہیں نہ کہیں غلطیاں تو کرتے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں وَنَتَجَاوَزُوا، اور ہم درگزر کر دیں گے، عن سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، فی اصحاب الجنہ، اور یہ لوگ جنت والوں میں شامل ہوں گے. یہ جو نمونہ بھی دکھایا ہے، وعد الصدق، یہ سچا وعدہ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا وعدہ ہے، وعد الصدق، اور سچے وعدے کی بدولت ہے. الذی کانوا، وہ وعدہ جو تھے، یوعدون، یہ لوگ وعدہ کیے جاتے تھے، جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا نا دنیا میں، اللہ کہتا تھا میں مغفرت بھی کر دوں گا، رحم بھی کر دوں گا، اسی کی بدولت اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. یہ تو ایک نقشہ تھا. ایک دوسرا نقشہ، والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین کو، اف لکم، تف ہے تم لوگوں پر، اف لکما، تم دونوں پر تف ہے، یعنی ان کو ڈانٹتا ہے. اتعداننی، اے میرے والدین کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخراجا، کہ مجھے نکالا جائے گا، یعنی قبر سے دوبارہ نکالا جائے گا. ماں باپ ایسے مجھے ڈراتے رہتے ہو، قبر سے نکلو گے، اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، اب ٹھیک ہو جاؤ. جب یہ کہتے ہیں تو بچہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے تم لوگ مجھے ایسے ڈرا رہے ہو، ان اخراجا، کہ مجھے نکالا جائے گا. وقد خالت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی تو کئی زمانے ماں باپ گزر چکے، کبھی کوئی نکلا ہے میرے سامنے قبر سے؟ وہ سمجھتا ہے چاہے میرے سامنے قبر سے نکلے تو پھر قبر سے نکلنا ٹھیک ہوگا، ورنہ قبر سے نکلنا ممکن نہیں ہے.
کہتا ہے وقد خالت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں. یعنی ماں باپ کی بات ماننے کی بجائے ان کے ساتھ غلط طریقے سے آرگومنٹس پاس کر رہا ہے، آرگو کر رہا ہے. وہما یستغیثان اللہ، اور وہ جو ماں باپ ہیں یستغیثانی مدد مانگتے ہیں اللہ سے، بیچارے اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ اس کو بندہ بنا دے، اللہ سے فریاد کرتے ہیں. اور بیٹے سے کہتے ہیں وہی لاکا، ہائے افسوس تیرا، آمن ایمان لیا مسلمان بن صحیح. ان وعد اللہ حق، یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے کہا ہے تم سب کو نکالوں گا قبروں سے اور حشر میں پہنچاؤں گا تو پہنچائے گا. ان وعد اللہ حق، یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے ما ھذا، یہ باتیں نہیں ہوتی الا مگر اساطیر، بس افسانے ہیں الاولین، پرانے لوگوں کے، اور گھسی پٹی کہانیاں ہیں، بس یہ چل رہی ہیں. ماں باپ تم تو پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے. بڑا آج کے دور کا خاص طور پہ سو کالڈ روشن خیال بن رہا ہوتا ہے، او ماں باپ، یہ ایسی کوئی بات نہیں. اولئک الذین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں حق علیہم العذاب، ان پر عذاب ثابت ہو گیا، یعنی انہوں نے اپنے کرتوتوں سے ثابت کر دیا کہ ہم پر اللہ کا عذاب ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ثابت ہو چکا، طے ہو چکا، علیہم ان لوگوں پر، القول وہ والی بات پوری ہو چکی، فی اممن ان گروہوں سمیت، قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، من الجنی جنات میں سے، والانس اور انسان، یعنی وہ جنات اور انسان جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، یہ بھی انہی میں شامل ہو چکا ہے. اب انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے. جنہوں نے نوح علیہ السلام کے دور میں انکار کیا وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دین پر عمل کرنے سے انکار کیا وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. قیامت تک یہی معاملہ رہے گا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، یاد رکھو ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما اس میں سے درجے ہیں، عاملو جو کچھ انہوں نے کیا. ہر ایک کو اپنے کاموں کے حوالے سے درجے ہیں. دیکھیں جو بھی جو کام کرتا ہے وہ کام کس سٹینڈرڈ کا ہے، درجے ہیں. اور اس کام کو کرتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی، کئی نیتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. کئیوں کی نیت بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، کئی لوگ صرف اپنی نیتوں کی وجہ سے بہت بلند مقام حاصل کریں گے. بظاہر کام دونوں بندے ایک جیسا کر رہے ہیں، مگر ایک بندہ اپنی نیتوں زیادہ اچھی ہونے کی وجہ سے زیادہ بڑا مقام پائے گا. جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بندے اچھے کام کر رہے ہیں مگر ایک صرف اپنی بری نیت کی وجہ سے اس اچھے کام کا بھی ثواب حاصل کرنے کی بجائے اس پر بھی اللہ سے سزا پائے گا. نیت کی بہت اہمیت ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، فرمایا ہر ایک کے لیے بڑے درجے ہیں، مما عملوا اس کام میں جو کچھ انہوں نے کیے اپنے اعمال کی وجہ سے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا، پورا کا پورا بدلہ دے گا، اعمالہم ان کے اعمال کا. وہم لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ میرا کام اے سٹینڈرڈ کا تھا اور مجھے بدلہ بی سٹینڈرڈ کا ملے. میرا کام اے سٹینڈرڈ کا تو مجھے بدلہ بھی اے سٹینڈرڈ کا ملے گا، نچلے درجے کا نہیں ملے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور یہ وہ دن ہوگا، یعنی اس دن کو یاد کرو. وَيَوْمَ، اور اس دن کو یاد کرو، يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا، عَلَى النَّارِ، آگ پر، اور کہا جائے گا کہ اذهبتم طیباتکم، تم نے اپنی اچھی چیزیں ختم کر ڈالی. اذهبتم، تم لے گئے، تم نے پوری کر لی، طیباتکم، اپنی اچھی چیزیں. یعنی اگر چھوٹے موٹے کوئی ثواب کے کام کیے بھی تھے تو دنیا میں اس کا تمہیں اللہ نے اچھا بدلہ دے دیا تھا، بس ختم. اذهبتم طیباتکم، تم اپنی اچھی چیزیں ختم کر چکے، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس کا خوب مزہ اٹھایا. بڑی دولت تھی، کچھ خیرات بھی کر دی اور بڑے مزے اڑا دیے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، تو آج تمہیں بدلہ ملے گا عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا، بما کنتم، اس وجہ سے جو تم تھے، تستکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے تھے، بغیر الحق، بغیر حق کے، کیونکہ تکبر ہوتا ہی نہ حق ہے.
وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کیونکہ تم نافرمانی کے عادی بن چکے تھے. وَاذْكُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، جو تم لوگ نافرمانی کے عادی تھے. اسی پر آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ اچھی مثال بنائے جو کہ اہل جنت ہیں اور جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ سے اچھی چیزوں کی توفیق مانگتے ہیں اور اچھے اور نیک اعمال کی توفیق مانگتے رہتے ہیں اور نیک اعمال کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.